إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا رب العالمین۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے فرمایا تھا کہ اپنے رب کی کیا کرو، عبادت کرو، اور رب کی ذات کیا ذات ہے اس کے بارے میں ہم نے کل دیکھا تھا۔ اور جو سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلقکم، ہے نا۔ اور اب دیکھیں کہ جو تخلیق ہوتی ہے نا، اس کا کوئی انکار اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر ایک کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ پیدا کرنے والا کیا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الذی رزقکم نہیں کہا کہ وہ ذات جو تمہیں، جس نے تمہیں رزق دیا، یا الذی یمیتکم وہ ذات جو تمہیں کیا کرتی ہے، مار دیتی ہے نا۔ تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ چیز فلانے کی ہے، یہ چیز کسی نے کی ہے، یہ اس نے کی ہے، یہ اس نے کی ہے نا۔ یہ پیسے ہمیں اس نے دیے ہیں، یہ کھانا ہمیں اس نے دیا ہے نا۔ کسی چیز کا انکار انسان نہیں کرتا۔ تو اسی طرح تخلیق کا بھی انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو یہ مشرکین مکہ جو تھے، خاص طور پر یہ جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، تو ان سے بھی پوچھا جاتا تھا کہ آسمان و زمین کس نے بنائے ہیں، ہے نا۔ تو یہ کہتے تھے اللہ نے بنائے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا تھا تمہیں کس نے بنایا ہے، تو یہ کبھی بھی اپنے معبود کا نام نہیں لیتے تھے کہ لات نے بنائے ہیں، عزا نے بنائے ہیں، یا صائبہ نے، بحیرہ نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیشہ جو ہے اللہ کا نام ہی لیتے تھے، ہے نا، کہ تمہیں مارتا کون ہے، تمہیں جو ہے وہ کھلاتا کون ہے، پلاتا کون ہے، اور آسمان و زمین کا مالک کون ہے، تمام کی تمام خیر کس کے ہاتھ میں ہے، تو سب کا جواب یہ اللہ تعالیٰ کا دیتے تھے۔ تو جس نے بنایا اس کا احسان کیا ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیں، جیسے کوئی اور نعمت ہے اور اس کا کوئی انکار کر دے، ہے نا، مثلا جیسے آنکھ ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھ ایک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، ہر نعمت سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں تو اندھا ہوں، مجھے تو آنکھیں ملی نہیں، میں کیوں اللہ کی عبادت کروں، ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے نا۔ اب ہاتھ ہے، مثال کے طور پر ہاتھ ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو ہاتھ ہی نہیں ہے اور میں کس چیز کے لیے اللہ کی عبادت کروں۔ یا پیر ہے، یا کچھ بھی، کوئی بھی نعمت ہے، مان لیجیے پیسہ کوڑی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ مال و دولت کی اگر بات کر لیتا کہ وہ جس نے تمہیں مال و دولت عطا کی یا کوئی بھی نعمت عطا کی، تو یہاں پر کیا ہو جاتا، کچھ لوگوں کو وہ نعمتیں ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، ہے نا۔ تو کسی کے حصے میں آسمان آتا ہے، کسی کے حصے میں زمین آتی ہے۔ تو اگر یہاں پر کسی بھی ایکس وائی زیڈ نعمت کی بات ہوتی تو اس کا کوئی نہ کوئی انکار کرنے والا آپ کو مل جاتا، لیکن اللہ نے یہاں پر جس نعمت کا واسطہ دیا ہے اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہے نا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں کیوں اللہ کی عبادت کروں، مجھے تو پیدا ہی نہیں کیا کسی نے، ہے نا۔ کیا اٹپٹا سا سوال نہیں ہے، کوئی کہے گا یہ بات کہ مجھے تو پیدا ہی نہیں کیا کسی نے، تو میں کیوں اللہ کی عبادت کروں۔ تو پھر وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ تم کیا کرو، اسی کی عبادت کرو، پوری زندگی اسی کی عبادت کرو، پوری زندگی اسی کے آگے جھکو۔ ایک شعر آپ نے پڑھا ہے نا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی کی آمد کیوں ہے، زندگی اللہ نے ہمیں کیوں دی ہے، برائے بندگی، بندگی کے لیے دی ہے، اور زندگی بے بندگی کیا ہے، شرمندگی۔ اگر زندگی میں بندگی نہیں ہے
اللہ کی غلامی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا زندگی ہے؟ شرمندگی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے ہر مسلمان پر، ٹھیک ہے، مسلمان کی بات کر رہی ہوں، اللہ تک کرے کہ کافروں پر بھی بہت سارے کافروں پر بھی آتا ہے کہ ان کو پھر اپنی پچھلی زندگی پر کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ ہمیں ہے نہیں اپنی زندگی، اپنی پچھلی زندگی پر شرمندگی؟ کتنی شرمندگی ہوتی ہے جب ہم یاد کرتے ہیں کہ اپنا اپنا وہ دور جاہلیت ہے نا، ہم بھی جاہلیت کے دور سے گزر کر آئے ہیں نا۔ ہم میں سے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دور جاہلیت ہوگا جس میں اس کو اللہ کے بارے میں نہیں پتا تھا، جس میں اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس قرآن سے جڑ کر ہم نے کیا اللہ کے یہاں مقام حاصل کرنا ہے نا، جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن ہی والے وہ ہوتے ہیں جو بہترین ہوتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی ڈگریز کو بہترین بنا رکھا تھا، یہ سوچ رکھا تھا کہ جو یہ ڈگری لے لے گا اس کی بڑی اچھی جاب لگے گی، جو یہ ڈگری حاصل کر لے گا اس کا بڑا کارنامہ، وہ تو بڑا کارنامہ انجام دے دے گا، ہے نا۔ تو ہم میں سے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دور جاہلیت گزرا ہوگا، ٹھیک، لیکن اب اس دور جاہلیت پر شرمندگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہم سوچتے ہیں ہم یار کاش یہ سب چیزیں پہلے ہی حالانکہ کاش کا ورڈ بولنا نا آیا نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کاش نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے آپ کی تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، لیکن ایک گلٹ ہوتی ہے نا اندر سے، انسان کو ہر وقت بے چین کرے رکھتی ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی ہمیں عقل آ جاتی، ہے نا۔ تو زندگی بے بندگی شرمندگی، انسان ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر یاد آ جاتا ہے کہ جو زندگی ہم نے اللہ کی عبادت کے بغیر کاٹ دی ہے، وہ کتنی شرمندگی، کتنی حسرت ہوتی ہے، اور قیامت کے دن تو ہر ایک حسرت کرے گا نا۔ ایون چھوٹی سی چھوٹی جو نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ جائیں گے اور پیچھے کوئی رہ جائے گا اور وہ کر سکتا تھا وہ کام، وہ نہیں، اس نے نہیں کیا، اس کو اگر وہ جنت بھی مل جائے گی وہاں پر بھی حسرت ہی حسرت باقی رہ جائے گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ رہ جائے گی نا، حسرت کی کاش کر لیتے نا تھوڑا سا اور ذکر، بندے کی یہی حسرت ہوگی کہ تھوڑا سا ذکر کر لیتی تو میں اس درجے پر پہنچ جاتی۔ حالانکہ جنت میں کوڑا، ایک کوڑا، چھوٹا سا کوڑا رکھنے کی جگہ بھی کیا ہے، دنیا مافیہا سے بہتر ہے، وہ بھی کسی کو مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اگر درجات دیکھے گا نا انسان ایک دوسرے کے کہ وہ لے دیکھو، وہ تو میرے ساتھ انہوں نے سفر شروع کرا تھا، میرے ساتھ قرآن پڑھنے بیٹھی تھی، وہ کہاں پر پہنچ گئی اور میں کہاں ہوں، جنت تو مجھے مل گئی ہے لیکن اس درجے تک میں نہیں پہنچ پائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوگی پھر؟ وہاں پر بھی حسرت، وہاں پر بھی شرمندگی کا باعث ہوگی، ٹھیک۔ تو پوری زندگی، زندگی کا ہر مرحلہ، ہر اسٹیپ، سب میں کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نماز، روزے، حج، آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے نا، عبد جو ہے کتنی دیر تک کے لیے عبد ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی چیز آپ بنائیں، باہر سے کوئی آ کر کہے بھائی اس کو نا ایسے چلا لو، تم اس میں یہ ایڈ کر لو اور اس کو اس طرح سے کر لو، آپ کیا کہیں گے؟ ہم میری مرضی، میں نے بنائی ہے، جیسے دل چاہے میں اس کو چلاؤں، ہے نا۔ یا پھر آپ نے نہیں بھی بنائی ہوتی ہے، خرید کر ہی لائی ہوتی ہے، تب بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا گھر ہے، میرا فون ہے، میری گاڑی ہے، میں اس کے ساتھ جو دل چاہے کروں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہے نا۔ تو مالک جو مرضی کر لے، آگے سے ہماری مجال ہوتی ہے بولنے کی؟ ہم مان لیجیے یہ میری کلاس ہے، یہاں پر میں کچھ بھی کرواؤں، ہے نا، کچھ بھی یہاں پر بولوں، کچھ بھی میں کروں، آپ اگر مجھے ٹوکیں گی تو میں کیا کہوں گی؟ تمہاری کلاس ہے، چپ بیٹھو، ہے نا، تمہارا اسکول ہے، چپ بیٹھو، یہی ہوتا ہے نا۔ تو کیوں اتنے فخر کے ساتھ اور اتنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ انسان یہ بات بول رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ مالک ہوتا ہے، وہ اس چیز کو اون کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو مالک کائنات ہے، جس نے ہمیں بنایا، جو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا اونر ہے، تو ہم کیا ہے؟ یہاں پر فری نہیں ہے، پہلے اس کو تو مانو، ہے نا۔ سب اپنے آپ کو فری سمجھتے ہیں نا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مائی لائف مائی رول، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم فری ہیں، ہے نا، ہماری زندگی پہ ہمارا ہی رول چلے گا، ہم اپنی ہی دل کی بات مانیں گے، دوسروں کی نہیں سنیں گے، کسی کی بھی، چاہے دین ہو، چاہے شریعت ہو، چاہے کوئی اور ہو، ہم کسی کی نہیں سننے والے۔ حالانکہ یہ کنسپٹ جو دیا گیا ہے نا، مائی لائف مائی رولز کا، ٹھیک ہے، فیمنزم، یہ سارے کنسپٹس جو دیے گئے ہیں، ان سے جا کر پوچھیے کہ کیا آپ کنٹری رولز فالو نہیں کرتے؟ ہم اگر آپ کو ایک ایک ملک کا اصول ہے، ایک ملک کا قانون ہے کہ آپ نے اپنے لیفٹ سائڈ پر ہی چلنا ہے، رائٹ سائڈ پر آپ نہیں چلیں گے، رائٹ سائڈ پر آنے والے اور لیفٹ سائڈ پہ جانے والے چلیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پر مائی لائف مائی رولز، میری مرضی، میں اپنے لیفٹ سائڈ سے نہیں چلوں گی، رائٹ سے چلوں گی،
لائف ہی نہیں بچے گی پھر تو جو رولس چلائیں آپ، ہے نا، کوئی دھکا مار کے آپ کو چلا جائے گا، لے لائف ہی ختم، ہے نا، چلاؤ اپنے رول سب اپنے، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہیلمٹ پہننا یا پھر لائسنس لینا، ٹھیک ہے، ہیلمٹ چھوڑیے، ہیلمٹ کا تو مسئلہ الگ ہے، لائسنس لینا، لائسنس کے بنا ڈرائیو نہیں کرنا، ٹھیک، یہ رول ہے، قانون ہے کنٹری کا۔ آپ کو کوئی پولیس والا پکڑ لیتا ہے، وہاں پر کوئی کہتا ہے مائی لائف مائی رولس؟ کیسے پوچھ لیا ہم سے لائسنس؟ ہم تو اپنی مرضی سے چلیں گے، میری زندگی ہے، میں اپنے حساب سے چلوں گی، لائسنس لے کے چلوں یا نہیں لے کے چلوں، گھر پہ رکھ کر چلوں، تمہیں کیا مطلب، ہے نا؟ جیل میں ڈال دے گا کرتے رہنا پھر مائی لائف مائی رولس، ہے نا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو مرضی، اپنی مرضی سے تو انسان چل ہی نہیں رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ انسان کیا کرے، ہر کسی سے اوپر اٹھ کر اس کی عبادت میں لگ جائے، اس کی مرضی سے چلنے لگے، جس نے زندگی دی ہے نا، اسی کی اپنی زندگی پر چلنے دے، ٹھیک۔ لائف اس نے دی ہے تو پھر کیا ہے، رولز بھی اسی کے ہیں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ زندگی آپ کی ہے تو پھر بچا کر دکھائیے زندگی کو، ہے نا، روک کر دکھائیے اپنی عمر کو۔ عمر کیا، آپ اپنی زندگی کے ایک سیکنڈ کے بھی مختار نہیں ہیں، ایک سیکنڈ بھی آپ جو ہے روک نہیں سکتے اپنی زندگی کا گزرنے سے، ٹھیک ہے۔ کون چاہتا ہے بوڑھا ہونا، بتائیے ذرا، ہم میں سے کوئی چاہتا ہے ہم بوڑھے ہو جائیں؟ ہوں، مائی لائف مائی رولس ہی ہیں، تو پھر رول چلاؤ اپنی زندگی پر، سب سے پہلے اپنی ہی زندگی پر رول چلا کر دکھاؤ، اپنی عمر روک کر دکھاؤ، اپنی زندگی کا کوئی سیکنڈ روک کر دکھاؤ، یا کوئی بیماری، ہے نا، کوئی بیماری آپ پر آ جائے تو اس بیماری کو اپنے سے دور کر کے دکھاؤ، بھائی آپ کی لائف تھی کیسے آ گئی بیماری؟ نہیں کر سکتا نا انسان، تو جو جس کے کنٹرول میں ہماری لائف ہے، پھر انسان کیا کرے، اس کی مرضی چلا لینا، وہ سیکنڈ جو آپ کا گزر رہا ہے وہ بھی آپ کیا کر دیں، غلامی کے نام ہی کر دیں، جبکہ وہ ہے ہی غلامی کے نام، پہلے سے تو اس کو سمجھنے کی بات ہے، غلامی میں تو انسان کی ہر سانس ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا غلام ہی ہے، ہر باڈی پارٹ ہمارا، ہے نا، اسی کے حکم سے چل رہا ہے، سانس اسی کے حکم سے آ جا رہی ہے، بس انسانی کیا ہے، اس کے حکم پر کام نہیں کر رہا، جو چیزیں اللہ نے اختیار میں دے دی ہیں بس اسی میں کیا ہے، اللہ کی مخالفت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں، سب سے پہلا سبق ہمیں قرآن نے کیا سکھایا، سب سے پہلا سبق جو میں اس قرآن سے سیکھ کر اٹھوں وہ کیا ہے، کہ میں غلام ہوں اور غلام کو جھکنا ہے، اس کے اوپر کوئی ہے جس کا حکم اس کو ماننا ہے، جو اس کا بس باس نہیں ہے نا، کہ بس تھوڑی دیر کا باس ہے، بس گھر میں آ کر تو اپنی مرضی کرنی ہے، نہیں، باس نہیں بلکہ اس کا اونر ہے نا، اور وہ ایسا آنر ہے کہ اس کی غلامی سے ہم نکل ہی نہیں سکتے، ٹھیک، کیونکہ وہ کیا ہے پھر، اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا کارساز ہے نا۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر میں بھی پوچھا، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی ہے خالق اللہ کے سوا جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ انسان صرف اپنی ہی تخلیق پر غور کرے گا نا، صرف اپنے آپ پر، اپنے کہتے ہیں نا اپنے ہی گریبان میں اگر جھانک دے گا تو جھک جائے گا، اسی کو اپنی عبادت کے لائق مانے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ تخلیق پر اپنی غور و فکر کرنے کی انسان کو دعوت دی، ہے نا، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اپنی بناوٹ پر غور کر لو، اپنی تخلیق پر غور کر لو، تاکہ کیا ہو، اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے، اس کی حکمت اور اس کی قدرت کا تمہیں احساس ہو جائے، ہے نا۔ اور جب احساس ہوتا ہے تو انسان کو کسی بات کی فیلنگ آنے لگتی ہے، کہ احساس کے اندر جاگنے لگتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے انسان، چین سے نہیں بیٹھتا نا، اس کام کو کر کے ہی چھوڑتا ہے، ٹھیک۔ تو پھر وہ انسان کیا ہے، جب اس کو احساس ہو جائے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھی، اللہ نے مجھے وجود بخشا، اللہ اگر نہیں چاہتا تو یہ وجود مجھے نہیں مل سکتا تھا، ہے نا۔ پھر کیا کرے گا انسان، اللہ کے ہی نام پر اپنی زندگی کر دے گا، ٹھیک۔ پھر وہی بات آ جائے گی کہ انسان کا جینا، انسان کا مرنا، انسان کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا ہر کام، چاہے اندر کا چاہے باہر کا، سارے کے سارے کام اللہ کی اطاعت میں ہونے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور
والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے آئے، ان کو بھی اللہ نے ہی بنایا، یہ نہیں کہ بس تمہیں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا؟ کوئی کہے نا کہ نہیں مجھے تو میرے ماں باپ نے پیدا کیا، ہے نا، اور اللہ کیوں پیدا کرے گا، نعوذ باللہ یہ کہنے لگے کہ نہیں میرے پیرنٹس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو ان کو بھی تو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا؟ کوئی کہے ان کو تو ان کے پیرنٹس نے پیدا کیا، تو ان کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے آگے آگے، ایک منٹ رکیے، کال آ رہی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ گم رہتے نا سب لوگ، کوئی آنسر نہیں کرتا۔ چلیے میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر جیسے کوئی اعتراض کرے کہ مجھے تو میرے پیرنٹس نے پیدا کیا ہے، تو پھر جواب کیا نکلے گا کہ پیرنٹس کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کوئی کہے نہیں ان کو ان کے ماں باپ نے پیدا کیا ہے، تو ان کو بھی کس نے؟ اللہ نے۔ جب ایسے ایسے آخر تک کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ آدم علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے، تو ظاہر ہے آدم علیہ السلام کو تو پیدا اللہ نے ہی کیا ہے نا؟ تو تمہارے باپ، ان کے دادا، ان کے دادا، ان کے پردادا، ہر ایک کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کلیئر کر دی، ٹھیک ہے؟ اعتراض کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ساتھ ہی دے دیا۔ پھر یہ سب کام، یہ یعنی کہ عبادت، اعبدوا ربکم، کیوں کرو؟ کیوں کرو؟ آخر میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو؟ بچ سکو۔ تقوی کا معنی یہاں پر جو ہے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے بھی متقین آیا تھا نا، ہدی للمتقین، وہاں پہ ہم نے کتنی ڈیٹیل میں تقوی کا سب کچھ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو بچ جاؤ، اور کس سے بچ جاؤ؟ کس سے بچ جاؤ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تو آگ سے بچ جاؤ، ہے نا؟ جہنم سے بچ جاؤ، ناکامیوں سے بچ جاؤ، برے انجام سے بچ جاؤ، دنیا کی گمراہیوں سے بچ جاؤ۔ تمہارے اندر کیا آ جائے؟ گاڈ کانشیسنیس آ جائے۔ اللہ کی اطاعت میں کیا ہے؟ مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے، اللہ سے ڈر ڈر کر، اللہ کے خوف میں کیا کرنا ہے؟ مجھے گناہوں سے بچنا ہے، اس طرح مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے لیے تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ آپ دیکھیں کہ جس میں یہ کانشیسنس آ جائے نا، یہ سمجھ آ جائے نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، میں نے گناہوں سے بچ بچ کر چلنا ہے۔ اسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ ہوتا ہے نا؟ تو عبادت کی علت کیا ہے پھر؟ کہ تم بچ جاؤ،
یا دوسرا معنی تم تقوی تک پہنچ جاؤ، اگر تقوی ہی لے لے، استتقون کا معنی کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ، تو عبادت کرو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ متقین بن جاؤ گے، ہے نا؟ عبادت کرتے کرتے ہی تو انسان کے اندر تقوی آتا ہے نا، انسان پرہیزگاری کرنے لگتا ہے نا، تو عبادت کرتے رہو گے تو تم متقین میں شمار ہو جاؤ گے، متقین بن جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ہم محتدین بن جاؤ گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، کیونکہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا نا، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اگر متقین بن جاؤ گے تو محتدین بھی بن جاؤ گے، اور اگر محتدین اور متقین بن گئے تو تم مفلحون بن جاؤ گے، ہے نا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کامیابی پا جاؤ گے، ٹھیک؟ فائزون بن جاؤ گے، ایسی کامیابی جو تمہیں کیا کر دے گی؟ جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ دلوا دے گی، ہے نا؟ تو اب دیکھیں لعلکم، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لعلکم کسے کہتے ہیں؟ امید ہے کہ، ٹھیک ہے؟ لعلکم کے نا بہت سارے معنی آتے ہیں، تو امید ہے، شاید ہے کہ، ہے نا؟ یعنی کوئی شخص، آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی بھی تم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنی عبادت کی تو مجھے لازماً جنت ملے گی، ہے نا؟ میں نے اتنی عبادت کر لی تو اب جنت کیا ہے، میرا حق ہو گئی، نعوذ باللہ، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا امید ہے نا؟ تم امید لگا سکتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہے، ایکسپیکٹیشن لگا سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کیا کرے گا، مجھے جنت میں داخل کر دے گا، اگر میں اللہ کے احکام پر چلوں گی، اگر میں اللہ کی غلامی میں اپنی زندگی گزاروں گی، اگر میں اپنی بندگی میں کیا کروں گی، لگی رہوں گی، تو امید رکھوں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی کہ مجھے جنت مل جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر کوئی دلیل ٹھوک کر سینہ جس کو کہا جائے کہ سینہ ٹھوک کر یہ نہیں کہہ سکتا یہاں پر کہ میں نے اتنی عبادت کر لی تو مجھے اب جنت ملے گی ہی ملے گی۔ ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کتنی بھی ہم عبادت کر لیں، یہ صرف یہ زندگی ہے نا، یہ زندگی کی نعمت کا بھی حق ادا ہم نہیں کر سکتے۔ اپنی زندگی بھی ہم اللہ کے راستے میں اگر قربان کر دیں گے نا، تب بھی سمجھ لیں کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کوئی بھی حق ادا، دیکھیں جان دی بھی تو اسی نے تھی، ہے نا؟ اگر ہم نے جان دے بھی دی تو پھر وہ جان بھی تو اللہ نے دی تھی نا، اگر اسی کے راستے میں چلی گئی تو ہم نے کیا کارنامہ کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ٹھیک؟ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی ملتا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بھی ہوتا ہے، اور یہی کیا ہوتا ہے، عبادت کا فائدہ ملتا ہے انسان کو، عبادت سے تقوی ملتا ہے، اور تقوی کیا ہے، کامیابی کی دلیل ہوتی ہے، اور پھر جنت بھی اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بندہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا بے شک، ٹھیک؟ لیکن تیار کس کے لیے کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ خاص طور پر اسپیشلی کس کے لیے وہ پریپئر ہے جنت؟ دیکھو سب بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ نے کس کے لیے تیار کی ہے جنت، بتائیے؟ جی متقین کے لیے تیار کی ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ فائدہ کس کا ہوا پھر؟ اللہ کا فائدہ ہوا یا ہمارا فائدہ ہوا؟ اگر ہم اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو اپنا مالک مانتے ہیں، خود کو غلام مانتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، ہر وقت اللہ کے آگے جھکا رہتا ہے ہمارا سر کسی بھی سچویشن میں، تو وہ فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ ہمارا، ٹوٹل ہمارا فائدہ، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، ہے نا؟ اور آپ دیکھیں کہ نقصان کا ورڈ اللہ کے لیے بولنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی اور ہو جس نے کوئی چیز انسان کے لیے، مان لیجیے کوئی کسی کے گھر ہم جا رہے ہیں اور اس نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا ہے، اس کا تو نقصان ہی ہو رہا ہے نا؟ ظاہر سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا تو نقصان ہی ہو رہا ہے، اس کو پیسے خرچ کرنے پڑے، اس کو تھوڑی محنت بھی کرنی پڑی ہے، تھکا رہا انسان جو اپنے لیے کچھ نہیں بناتا ہے اور وہ کسی کا کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر رہا ہے، پھر اس کے بعد ہم واپس آ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کیا کر رہا ہے، برتن دھو رہا ہے، صاف صفائی کر رہا ہے، سمیٹ رہا ہے سب کچھ۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا ہو رہا ہے نا؟ فائدہ تو ہمارا ہو گیا، ہم پیٹ بھر کر آ گئے، نقصان اس کا ہو گیا بیچارے کا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے متقین کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی پوری زندگی کا جائزہ لینا ہے،
ہے نا. ضروری ہے ہم ہر ایک کو ہم میں سے لینا چاہیے. پورے دن آپ اپنی لسٹ بنائیں اور دیکھیں کہ ہم کون کون سے کام اللہ کی پسند کے کر رہے ہیں اور کون کون سے کاموں میں ہم اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہے ہیں. پوری ایک دن نا، پورا ایک دن آپ اسی سوچ میں گزاریے. ٹھیک ہے، ویسے تو انسان کو پوری زندگی اپنی اسی سوچ میں گزارنی ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو آپ کے لیے ورک ہے یہ. کل کلاس ہوگی ہماری؟ کل ہماری کلاس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، سیرت والی کلاس ہوتی ہے. تو کل کا نا آپ نے پورا دن صبح سے اٹھ کر رات تک کا، ٹھیک ہے، پورا دن اپنا نوٹ کرنا ہے کہ ہم نے پورے دن میں کیا کیا. ٹھیک، کون سے کام ہم نے اللہ کی پسند کے کیے ہیں اور کون سے کام ہم نے اللہ کی نافرمانی کے کیے ہیں. ٹھیک، اور اس پہ نا خوش نہیں ہونا ہے کہ ہم نے ارے واہ ہم نے تو آج بہت ساری نہیں کیا، اور یا پھر اب میں نے ورک بتا دیا تو آپ کل کا دن بہت اچھے سے کانشیسلی گزارے، یہ نہیں کرنا ہے. نارملی شروع کریے گا جیسے آپ شروع کرتے ہیں اپنا دن، اور وہی سارے کام وہی سارے روٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں پوچھوں آپ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے، گروپ میں ان شاء اللہ تعالی میں اوپن کر دوں گی گروپ، آپ اس میں بتا دیجیے گا تو دیکھتے ہیں کون کس نے یہ کام کیا. کانشیسنیس ضروری ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کی غلامی کے لیے نا کانشیس رہنا، ایک غلام کانشیس رہتا ہے نہیں، ہر وقت اس کے کان کہاں لگے رہتے ہیں؟ اپنے مالک کی آواز پہ، کہ مجھے آواز تو نہیں دی اس نے، مجھے آواز تو نہیں دی، ہے نا، کیا کہہ رہی ہیں ذرا سن لو. انسان نا اس کا بھی کام کر رہا ہوتا ہے نا، ہے نا. اگر وہ اپنے مالک کا کام کر بھی رہا ہوتا ہے اور اس کا مالک آواز دے دے تو وہ کام بھی اس کو چھوڑ کر جانا ہی جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت تقوی کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کانشیسنیس بہت زیادہ ضروری ہے. انسان، میں نے آپ کو بتایا، پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے کو متقین کہتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہر قدم پھونک کر رکھتا ہے اس کو متقین کہتے ہیں. جو انسان جب جا رہا ہے کسی کا، مان لیجیے کوئی میں نیکی کرنے جا رہی ہوں، مان لیجیے کسی کو 5 روپے بھی دینے جا رہی ہوں، تو میرے ذہن میں اللہ کا خیال ہو اور میرے ذہن میں آخرت کا خیال ہو کہ یہ 5 روپے مجھے، میں اگر دکھاوا کر رہی ہوں تو مجھے جہنم کے کون سے گھڑے میں گرانے والے ہیں، اور اگر میں سچے دل سے خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دے رہی ہوں تو یہ مجھے کس مقام پر امید کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس 5 روپے پر بھروسہ مت کریے گا کہ یہی مجھے بچائیں گے. امید لگا کر اللہ تعالیٰ سے اچھی کہ اللہ اپنی رحمت مجھ پر نازل فرمائے گا اور مجھے جنت میں داخل کر دے گا. ٹھیک ہے. ہاں، میں نے آپ سے کہا ہی تھا کہ میں ہر آیت میں کچھ نہ کچھ عمل کے لیے آپ کو بولتی ہوں، اور آپ نے نا اس کو ڈائری پر لکھ لیا کریے، الگ ایک کاپی بنا لیجئے، اس پر وہ عمل کے پوائنٹس لکھ لیا کریے، تاکہ نا آپ کبھی، اور وہ ڈائری بالکل ایسے رکھا کریں جہاں پر آپ کی نظریں جاتی ہوں ڈائریکٹ. آپ نے وہ ڈائری کھولی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہیں کریں، تو پھر وہ ڈائری آپ کو بتائے گی کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑے آرگنائز بن جائیے کیونکہ آپ قرآن اب سیکھ رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، ایک قرآن کے حامل کو آرگنائز ہونا چاہیے اپنے زندگی کے ہر معاملے میں. ٹھیک ہے، تو اب نا آپ نے کل پورے دن یہ کام کرنا ہے. کریں گے یا نہیں کریں گے انشاءاللہ سے؟ تو انشاءاللہ. اچھا، آپ دیکھیے ایک بات اور کہ یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے تمام ہی انسانیت کو دیا ہے نا. تمام ہی انسانیت سے کہا ہے او بدو تم عبادت کرو، اور تمام میں تو مسلمان بھی آ جاتے ہیں نا، آ جاتے ہیں نا. تو آپ دیکھیں کہ وہ مسلمان تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کو پھر کیوں یہاں پر انکلوڈ کیا؟ ان کو ہٹا دیا جاتا اور صرف کافروں مشرکوں سے کہا جاتا جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ان کو کیوں انکلوڈ کیا؟ ہے نا، کہ چلو کافروں سے کہہ دیا جاتا کہ اللہ کی عبادت کرو، یا منافقوں سے کہہ دیا جاتا کہ بھائی تم نفاق چھوڑ دو اور آ جاؤ، یہ نہیں چلے گا، سچے دل سے اللہ کو رب مانو، اس کی عبادت کرو، تب تو آتا سمجھ میں. لیکن مسلمان جو پکے ہیں ان کا کیا مطلب اس آیت سے؟ ہم دیکھیے میں آپ کو سورہ نساء کی ایک آیت بتاتی ہوں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو. یا ایھا الذین آمنوا آمنو کیا مطلب ہوا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ. ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پر تو تم ہو، لیکن اس ایمان کو کیا کرو اور بڑھا لو، ہے نا. اس ایمان میں کیا کر لو؟ پکے ہو جاؤ، اس ایمان پر قائم ہو جاؤ. یہ جو ایمان کی دولت تمہیں ملی ہے اس کو چھوڑ کر بھاگنے کی کیا کرو؟ کوشش مت کرو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کیوں انکلوڈ کیا کہ عبادت تو تم کرتے ہو، اپنی عبادت میں پکے ہو جاؤ، اپنی عبادت کو جاری رکھو، ہے نا. ہمیشہ اللہ کی عبادت میں ایسا مت کرو کہ ابھی کر لی اور بعد میں نہیں کری. ہمیشہ اللہ کی عبادت میں
قائم دائم رہو، ہمیشہ اسی کی عبادت کرتے رہو. ابھی تو کر رہے ہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ آئندہ نہ کرو، تو اس لیے کیا کرو، تم ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اب دیکھیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اسجدوا وارکعوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ارے ابھی سوچ رہی تھی میں کہ یہ آیت نہیں پڑھوں گی کیونکہ اس میں سجدہ ہے. آپ سجدہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے سب لوگ. سجدے کی آیت ہے یہ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سجدہ کرو، رکوع کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکیوں کے کام کرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ عبادتیں کیا کرنے لگو، مزید کرنے لگو، زیادہ کرنے لگو تاکہ تمہیں کامیابی کیا ہو، تمہارے قدم چومے. کامیابی کی ضمانت کس میں ہے؟ اللہ کی عبادت میں ہی ہے. اور ہمیشہ یہ بھی چیز یاد رکھیے کہ جو ابھی آرگنائزیشن کی بات چل رہی تھی نا، کہ جو شخص عبادت گزار ہوتا ہے، جو شخص سچ میں اللہ کی غلامی کرتا ہے، اس کی زندگی بھی منظم ہوتی ہے، وہ انتہائی آرگنائزڈ ہوتا ہے. اس کی روٹین جو ہے وہ نمازوں کے ارد گرد روٹیٹ کرتی ہے، اس کو ٹائم مینجمنٹ آ جاتی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے نا، آپ دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے، اگر آپ غور کریں نا تو رونے لگے اپنی ان لمحوں پر، اپنی ان وقتوں پر جو آپ کیا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وقف کر دیتے ہیں نا. حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میری عبادت کے لیے فری کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کی یاد میں کیا ہو جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایسی ان کو بے نیازی عطا کرتا ہے، ایسی بے نیازی. اس دن رانی باجی سے یہی بات چل رہی تھی، ہے نا. تو میں یہ سوچی تھی کہ جب اللہ اپنے لیے چن لیتا نا انسان کو، تو وہ بے نیاز بھی کر دیتا ہے ہر چیز سے. اس کو پھر کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. کپڑے میں نے کیسے پہننے ہیں، اور میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس تو وہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے ان چیزوں کا خیال. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تمہارا فقر دور کر دوں گا، ہے نا. لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہارے دل کو مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. جس کام میں تم لگو گے اسی کام میں تمہارے لیے کیا کروں گا، تمہیں مشغول کر دوں گا. اور ہوتا بھی یہی ہے. جن لوگوں کے آپ سنتے ہوں گے نا کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے گھر کے اتنے کام ہیں، ہمیں بچے اتنا پریشان کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کے گھر کے کام ہی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا. کیوں؟ انہوں نے کبھی دل سے نیت ہی نہیں کی کہ لاؤ اللہ کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالے. اور ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جن کو یہ سب پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کے گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر گھر والوں کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر اور دوسری بھی رشتہ داری، مہمان نوازی، ملنا جلنا ہر چیز ہوتی ہے. لیکن وہ پھر اللہ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو سب کچھ یہ سب پریشانیاں ہونے کے باوجود بھی اللہ کو اپنا وقت دیتے ضرور ہیں. ٹھیک. اور آپ دیکھیں کہ ہماری عبادتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال بھی کرے گا، اور سب سے پہلا مرحلہ ہماری قبر میں ہی شروع ہو جائے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، ٹھیک، اور اس سے کہتا ہے کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے. بس اگر اللہ نے اس کو ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کنت اعبد اللہ، میں تو اللہ کی عبادت کرتا تھا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہ جملہ کون کہے گا؟ وہی کہے گا نا جو دل سے ہر نیکی صرف اللہ ہی کے لیے کرتا تھا، جو بندوں کو دکھانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد سے عبادت کرتا ہے. تو وہ کیسے یہ بات کہے گا کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا تھا، ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے. اور یہ تینوں ہی کام عبادت میں شامل ہوتے ہیں، ہے نا. اللہ کی عبادت بھی عبادت ہے، سلام کو عام کرنا بھی عبادت ہے، اور کھانا کھلانا بھی مسکین اور یتیم کو، یہ بھی کیا ہے، عبادت ہے. تو کیا ہوگا پھر؟ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ کیسے ملے گا ہمیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. ٹھیک. اب بڑھتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت پر، آیت نمبر 22. مزید اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دلیل
دی ہے کہ اور کیوں کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت. ریزن بہت مانگتے ہیں نا ہم، یہ کیوں کریں وہ کیوں کریں. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، بچے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم کیوں کریں یہ کیوں کریں وہ کیوں کرو. ایسے انسان بھی جب اس کو کوئی کام کہا جاتا ہے نا یہ کر لو، تو پھر انسان اوپر سے سوال کرتا ہے ہاں کیوں کریں ہم، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دلیل دی ہے کہ کن ریزنز کی وجہ سے تم اپنے رب کریم کی عبادت کرو. کیوں اللہ تعالیٰ ہی رب کریم ہی عبادت کے لائق ہے. اور وہ لوگ کون اور وہ کون رب ہے، اس کے اور کیا کیا احسانات ہے نا. تو دیکھیے کیا احسان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. الذی، جس نے، رب کون ہے؟ جس نے جعلا بنایا لکم تمہارے لیے، اور کسی کے لیے نہیں، تمہارے لیے، الارض زمین کو، الفراشن فرش. وہ جس نے تمہارے ہی لیے کیا بنایا؟ زمین کو فرش بنایا، ہے نا. کیوں کرو اس کی عبادت؟ کیا احسان ہے اس نے، کیا احسان کیا تمہارے لیے؟ زمین کو فرش بنا دیا. فرش کیا ہوتا ہے؟ ہم فرش کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اسموتھ کر دینا، ٹھیک ہے، ہموار کر دینا، پلین کر دینا، ٹھیک ہے. کپڑے بچھانے کے معنی میں بھی آتا ہے جب، یا بیڈ شیٹ وغیرہ جیسے ہم بچھاتے ہیں، تو بیڈ شیٹ کیسے بچھاتے ہیں بتائیے. جتنے بھی اس میں سلوٹیں ہوتی ہیں، جتنے بھی وہ ہوتے ہیں، کیا کہیں گے اس کو، سلوٹے ہی کہتے ہیں نا، وہ بھی کیا کر دیتے ہیں ہم، اسموتھ کر دیتے ہیں نا، بالکل. تو بیڈ شیٹ بچھانے کے لیے بھی آتا ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر یہی زمین ہوتی جس پر کیل نما چٹانیں ہوتی، جس پر ہمارا چلنا مشکل ہو جاتا، پھر ہم کیسے جو ہے یہاں پر زندگی گزارتے. پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے تو ہم کیا کرتے یہاں پر، یا پھر گڈھے ہی گڈھے ہوتے تو پھر ہم کیسے یہاں پر سروائیو کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، فلیٹ کر دیا. اور ایسے فلیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں پر ہمارا رہنا پھر آسان ہو گیا، ہماری زندگی گزارنا یہاں پر آسان ہو گئی. ورنہ نہ تو ہم کوئی راستے بنا پاتے، نہ ہی ہمیں چلنے کے لیے کوئی راہ یہاں پر ملتی. اور آپ دیکھیں کہ اس طرح پلین کیا ہے کہ زمین نہ تو ایسی دلدلی ہے کہ پیر انسان کا اندر ہی دھس جائے، اور نہ ہی ایسی سخت ہے کہ آپ چل ہی نہیں سکیں وہاں پر پھسل جائے، نہ اتنی سلپری ہے، نہ اتنی دھسی ہوئی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بیلنسڈ اس کو رکھا. پھر آپ دیکھیں کہ ایسا ٹیمپریچر نہیں رکھا کہ اگر ہم پیر زمین پر رکھتے ہیں تو ہمارے پیر ہی جل جائیں، ہے نا. نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹھنڈا اس کو رکھا کہ ہم کھڑے نہ ہوں اور ہمارے پیر فریز ہو جائے. ایسی ہے زمین؟ نہیں ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنا دیا. ایک جگہ آتا ہے الذی جعل لکم الارض مہادا، ہے نا، بچھونا بنا دیا. اور آپ دیکھیں بچھونا جو ہوتا ہے بچوں کے لیے، وہ کیا ہوتا ہے، اس پر لیٹ کر وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے نا، بچہ سو جاتا ہے اس پر. تو زمین کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے، رب العزت نے بچھونا بنایا تو اس پر اب انسان کیا ہے، کمفرٹیبلی اپنی زندگی گزارتا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں کہ یہی پرابلم ہماری ہوتی کہ یہاں پر ہم کیسے چلیں، کیسے سروائیو کریں. ساری چیزیں چھوڑ کر نا بس انسان کو کیا ہو جاتی ہے، اپنی سروائیول کی فکر ہو جاتی نا. ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوں کہ یہاں سے بچ کر نکلنا ہے. اب مان لیجیے کوئی روڈ ہوتی ہے، وہاں پر 10 گڈھے اور 10 پہاڑ ہوتے، تو انسان کی پوری فکر کیا ہوتی ہے اس روڈ پہ، یہاں سے بچ کر کیسے نکلیں، اس پر کیسے چڑھیں، یہاں سے کیسے اتریں. اللہ اکبر، انسان کی زندگی کائے میں چلی جاتی، اسی میں چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ اتنا بڑا احسان یاد دلایا جس پر ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے. کرتے ہیں ہم غور؟ بڑے مزے سے زمین پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن غور ہی نہیں کرتے ہم کبھی کہ یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نا. اور صرف زمین کے ہی اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھ لینا، زمین کے ہی تو قرآن میں آپ کو اتنی بے شمار چیزیں ملیں گی جو زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی. ٹھیک. اور آپ دیکھیں سائنس بھی کتنی زیادہ دلیلیں دیتا ہے. آپ کو پتا ہے زمین کے بالکل کور میں، آپ کو زمین کیا ہے، گول ہے نا، گول ہے نہیں ہے، چپٹی ہے، گول ہے، گول ہے نا. آپ دیکھیں یہ زمین ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ جو کور ہے نا، یہ بیچ کا جو حصہ ہے، آپ کو پتا ہے یہاں پر کیا ہے؟ ہوں
لاوا ہے، ٹھیک ہے، پگھلا ہوا لاوا، اور اس کا ٹیمپریچر کتنا زیادہ ہوتا ہے آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہم اس کے اوپر آرام سے گھوم رہے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کسی گرم پگھلی ہوئی چیز کے، ارے مکہ نہیں، وہ سینٹر نہیں بول رہی ہوں میں، ٹھیک ہے، زمین کے اندر کاٹ ہے نا زمین کو، یہ ہے، ایک منٹ رکیے، ایسے کر کے دکھاؤں گی نہیں سمجھ میں آئے گا، ایک منٹ رکیے۔ اب دیکھیے، یہ ہے نا زمین، یہ تو یہ ہے ادھر، یہ جس پہ ہم رہ رہے ہیں آؤٹر سرفیس پہ، ٹھیک ہے، اوپر رہ رہے ہیں نا زمین کے اندر، دیکھیے اس کے کٹ کر کے یہ ہے کور، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، لاوا ہی لاوا بھرا ہوا ہے، اور اس زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ پھر آپ کو پتا ہے زمین کیا ہے، یہ ہماری ارتھ جو ہے یہ سن کے کیا ہے، چاروں طرف چکر لگاتی ہے نا، لگاتی ہے نہیں لگاتی ہے؟ ہوں، اور ایسے بھی گھوم رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے بھی گھوم رہی ہوتی ہے، سورج کے چاروں طرف بھی گھوم رہی ہوتی ہے، اور یہ اپنے آپ بھی گھوم رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ بھی گول گول گھوم رہی ہوتی ہے، اور اس کے بھی چاروں طرف گھوم رہی ہوتی ہے۔ احساس ہوا کبھی؟ ہوں، بہت تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہوتی، ہم محسوس کر سکتے ہیں اس چیز کو، اس مومنٹ کو؟ ہوں، آپ کسی بس میں، آپ یا کسی کار میں بیٹھ جائیں، آپ کسی سواری پر بیٹھ جائیں، ایک رکشا میں بھی بیٹھ جائیں، کوئی کام کر سکتے ہیں ہم وہاں پر؟ ایون پانی بھی پینے میں کیا ہوتی ہے، کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے نا، کتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے، اگر ہم کار میں بیٹھے ہوتے ہیں یا بائک پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کتنی مشکل ہوتی ہے کہ وہ کار چل رہی ہے یا ٹرین چل رہی ہے تو ہم پانی تک نہیں پی سکتے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سواری ہمارے لیے اللہ نے کتنی کمفرٹیبل، اپنے پیسنجر کا کتنا خیال رکھ رہی، کون ہے اس کا ڈرائیور، کون اس کو ڈرائیو کر رہا ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، اتنے اسموتھلی چلا رہا ہے کہ جو اس کے اوپر کھڑے ہیں ان کو ذرا سا احساس بھی نہیں ہوتا۔ احساس کب ہوتا ہے؟ ذرا سا جب یہ ہل جاتی ہے نا، اپنے ادھر ادھر ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نہیں احساس، 2 دن سوتا نہیں ہے انسان، یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، ذرا سا بھی جھٹکا محسوس ہوتا ہے پھر 2 دن نیند نہیں آتی ہے، خاص طور پر اگر رات میں آ جاتا ہے کوئی زلزلہ، کوئی ارتھ کویک، تو پھر تو انسان کی نیند غائب بھی ہو جاتی ہے نا؟ تو انسان کو پھر احساس ہوتا ہے اس نعمت کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین، ہاں بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، احساس ہی نہیں ہوتا کہ اندر کیا کیا چل رہا ہے زمین کے، زمین خود بھی اتنی تیز گھوم رہی ہے اور ہم اتنے آرام سے اس پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا سا پوائنٹ سمجھ لیجیے، مائکرو سیکنڈز کا ایک زلزلہ آ کر ہماری آنکھیں کھول کر چلا جاتا ہے، تب بھی ہم احساس نہیں کرتے، تب بھی ہمارے دل سے اللہ کا شکر نہیں نکلتا، الحمدللہ نہیں کہتے، ہم آرام سے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ یہی زمین ہے جو آپ کو اپنے اوپر چلنے دیتی ہے، آپ کو اپنے اوپر کودنے دیتی ہے، آپ کو اپنے اوپر بلڈنگز، گھر، دکانیں، سب کچھ بنانے دیتی ہے، ان کو ٹکا کر رکھتی ہے، ان کو گرنے نہیں دیتی۔ کسی گاڑی پر آپ سامان رکھیں، اگر آپ اس سامان کو باندھے نہیں تو وہ گر جائے گا نا، گرے گا نہیں گرے گا؟ کسی گاڑی پہ آپ اوپر سامان رکھ دیں اور وہ جب چلے تو وہ گر جاتا ہے نا؟ لیکن آپ دیکھیں یہی زمین ہے جو ہر چیز کیا ہے، کسی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ پاور رکھی ہے گریویٹیشن کی کہ آپ ٹکا کر رکھتی ہے، آپ چاند پر چلے جائیں آپ اپنے پیر بھی نہیں مان لیجیے ایسے ہی بنا گریوٹی کے یہ دنیا ہوتی تو انسان تمیز سے سو پاتا؟ پتا چلا سویا بیڈ پہ تھا اور نیچے والے فلور پر مل رہا ہے، صبح میں اٹھا ہے تو، ہے نا؟ یا کہیں آسمان میں چکر لگاتا ہوا مل رہا ہے انسان، ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کو سروائیول کے قابل ہمارے لیے بنانے کے لیے، لکم پر دیکھیے اور سوچا کریے، اللہ نے یہ کام میرے لیے کیا ہے نا؟ یہ زمین فرش کس کے لیے بنائی؟ لکم، میرے لیے بنائی ہے نا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارے لیے کیا، کسی اور کے لیے نہیں کیا، جانوروں کے لیے نہیں کیا، ہے نا؟ اور کسی اور مخلوق کے لیے نہیں کیا، تمہارے لیے کیا۔
پھر آپ دیکھیں شیپ، دیکھیں آپ اس زمین کا شیپ دیکھیں کیسا کیسا شیپ ہے، اوول ہے نا، سیدھی چپٹی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں لیکن ہمارے لیے ہم جہاں ہوتے ہیں یہ وہ سیدھی ہو جاتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ گول ہے دنیا، وہ مان لیجیے ہم یہاں پر کھڑے ہیں، یہاں سے لڑک نہیں جائیں گے، لیکن ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہے، چپٹی ہو جاتی ہے نا. سورہ زاریات میں آتا ہے والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور زمین اس کا ہم نے کیا بنا دیا، فرش بنا دیا. تو کیسے ہی کتنے ہی اچھے سے کیا ہے یہ پھیلی ہوئی ہے، کتنا ہی اچھا کیا ہے بچھونا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ اس نے کیا کیا تمہارے لیے زمین کو بساط بنا دیا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، اور تاکہ تم کیا کرو اس میں سے صاف صاف سیدھے سیدھے راستے تلاش کرو، ہے نا. تو آپ دیکھیں زمین کو اللہ نے کیا کر دیا، انسانوں کے لیے مسخر کر دیا. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین و آسمان اور اس کی تمام چیزیں تمہارے کنٹرول میں دے دی ہیں. وہ بچھی ہے، ہمارے سامنے بچھی ہے، ہم اس پر چلے، ہم اس پر دوڑے، ہم اس پر کودیں، ہم اس پر گھر بنائے، ہم اس پہ فصلیں اگائے، جو بھی ہم اس کے ساتھ کرے، ہے نا، تو وہ کیا ہے، ذلول ہے. ذلول اللہ تعالیٰ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، ذل سے نکلا ہے، ذال لام لام ذل، عاجز کر دیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے، ہے نا. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کو زندہ اور مردہ، صرف زندوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی کافی بنایا. الم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو کافی، احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. یہی زمین ہے جو ہمارے مردے بھی کیا کر لیتی ہے، اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے. اگر سوچئے زمین اگر ان مردوں کو ایکسپٹ نہیں کرے، زمین ان مردوں کو باہر نکال کر پھینک دے، تو زمین کیا اس لائق رہے گی کہ ہم اس پر رہ سکیں؟ ایک ذرا سا چوہا بھی کہیں پر مر جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے اس کی اسمیل ہوتی ہے، انسان گھر میں نہیں رہ پاتا، ہے نا. تو آپ سوچیں کہ زمین اگر اس جسم کو نہ کھائے اور اس جسم کو ایسے ہی اوپر نکال کر چھوڑ دے یا پھر ایکسپٹ ہی نہیں کرے، یہ اتنا اچھا سسٹم نہیں رکھے، تو پھر ہمارے لیے زمین پر رہنا کیا مشکل کا کام ہوگا. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا سامان بھی اسی میں رکھا، ہمارا پانی، ہماری آپ دیکھیں پانی بھی کیا ہے زمین کے اندر، کتنی بیوٹیفلی اللہ تعالیٰ نے اسٹوریج پانی کی کری ہوئی ہے. پھر پانی جو روز ہمارے یہاں ایک بٹن آن کرنے پر اوپر آ جاتا ہے، یہ کس کی کرامت ہے، کون کر سکتا ہے، کس کا معجزہ ہے، کس کے ہاتھوں میں یہ قدرت ہے کہ پانی کو جو ہے زمین کے اندر پہنچا بھی دے اور وہاں پر اسٹور بھی کر دے اور صاف ستھرا پانی ہمارے پاس آ بھی جائے، ہے نا. پھر آپ دیکھیں یہ جو منرلس، یہ معدنیات ہوتی ہیں، یہ تیل، آپ دیکھیں کہ آج گاڑیاں چل رہی ہیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ پیٹرول، یہ جو نکلتا ہے کروڈ آئل، یہ کچا تیل جو نکلتا ہے زمین سے، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں رکھتا تو کیا یہ آج گاڑیاں سرپٹ دوڑ پاتی روڈز پر؟ یہ بھی اللہ نے اسی زمین کے اندر رکھا، اسی زمین کی کھدائی ہوتی ہے تو یہ تیل نکلتا ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ طرح طرح کے میٹل، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، کوئلہ، ہے نا، ہر چیز انسان کے فائدے کی اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھی ہے، اور یہ سب ان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہے اور سب کی حفاظت بھی کرتی ہے. صرف کس کے لیے، کس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے؟ ان چیزوں سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ؟ کیا کوئی اور؟ ہم ہی اٹھاتے ہیں نا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی، آپ دیکھیں سمجھیں، اگر ان چیزوں کو سمجھے نا، ان چیزوں پر بات کرے نا، تو انسان کے لیے نا پوری اپنی زندگی بھی اس کی اگر وہ صرف کر دے نا انہی باتوں پر ڈسکس کرتے ہوئے کہ زمین کے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں، تو آپ خود اب سرچ کریے، ٹھیک ہے، یہ زمین میں کتنی، میں نے تو آپ کو موٹا موٹا بتا دیا ہے نا. آپ خود غور کریے گا کہ زمین سے ہمیں اور کیا کیا، یہ پانی ہمارے ہاتھ میں، کھانا جو ہم کھاتے ہیں سب زمین سے آتا ہے، سب ہماری سروائیول کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اس زمین کے اندر رکھ دیا ہے نا. تو اس پر غور کریے آپ. میں نے ایک ریسرچ میں پڑھا تھا کہ کچھ پوائنٹ مائکرو سیکنڈز کے لیے بھی یہ زمین اگر اپنی جگہ پر رک جاتی ہے گھومنے سے، تو پوری یہ جو اوپر کی جو لیئر ہے جس پر ہم رہتے ہیں اور ہم سروائیو کرتے ہیں، پوری اکھڑ کر الگ ہو جائے گی، ٹھیک. اور سالوں سے، کروڑوں اربوں سالوں سے یہ زمین ایسے کے ایسے چل رہی ہے،
اس کا نظام ایسے کے ایسے چل رہا ہے، ذرا بھی اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جو چینجز ہوتے ہیں ایٹماسفیرک، وہ انسانوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی سے ہوتے ہیں۔ انسان نے پولیوشن اتنا پھیلایا ہے، اس وجہ سے گڑبڑ ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، وہ اپنے نظام کے تحت زمین اسی مدار پر اپنی کلو یجری لاجل مسمى ایک مدت تک کیا ہے چل رہی ہے، اور جب وہ مدت آ جائے گی تو یہ سب کچھ کیا ہو جائے گا، بکھر جائے گا، سب کچھ بگڑ جائے گا، سب کچھ تباہ اور فنا ہو جائے گا۔ تو اب بتائیں مجھے کہ جس رب نے آپ کے سروائیول کے لیے اتنا بہترین انتظام کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا اور پیدا کر کے خالی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آپ کے لیے بہت سارے انتظام کیے، اور جس میں سب سے پہلا انتظام زمین ہے، تو کیا ہم اس رب کی عبادت نہیں کریں گے؟ کیا اس کی اس بات کو نہیں مانیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ تم میرے غلام ہو، میری عبادت کرو اور میں تمہارا رب ہوں، ہے نا؟ تو یہ زمین، اس پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خوب شکر کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں میں اپنے شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سیرت کی کلاس ہوگی، اور آج میں آپ کو اگلی آیتیں سینڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ یاد کریے گا اور اس کو گروپ میں سنائیے گا۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔